آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر لڑائی بہت بڑھ گئی ہے۔ اب ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے تک بات محدود نہیں رہ گئی، اب بات آ گئی ہے بدترین الزامات لگانے پر۔ جو اڈیالہ جیل سے ہو کے آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ عمران خان نے اس کو یہ کہا ہے۔ فواد چودھری ایک اپنی گانے بجانے کی ٹیم لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ فواد چودھری کے مخالفین جو ہیں وہ اس کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ عمران خان سے بات کر کے آیا ہوں اور عمران خان کا حکم مجھے ملا ہے کہ تمہاری ذات کے حوالے سے بھونکنے والوں کو منہ توڑ جواب دو۔ یہ ایسی زبان ہے جو عموماً اپنے مخالفین کے لیے پاکستان تحریک انصاف استعمال کرتی رہی ہے، لیکن اب یہ گونج ان کو اپنے کانوں میں اپنوں سے ہی سنائی دے رہی ہے۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ لڑائی ہے کیا، اس کے پیچھے کیا پیسے انوالو ہیں، اس کے اندر کوئی فرسٹریشن ہے، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ حکومت وقت پنجاب کے اندر اور مرکز کے اندر وہ اس تمام معاملے سے مزے تو لے رہی ہے، لیکن ان کا اپنا بیانیہ بھی اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ ماضی کی مہک نظر آتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی تکلیف پر خوشی نظر آتی ہے۔ مریم نواز نے آج ایک جلسے سے خطاب کیا جس کے اندر انہوں نے اپنی حکومت کی تعریفیں کی۔ عمران خان کے دور میں جو 38% مہنگائی تھی 5 یا 6% پہ آ چکی ہے۔ 12-13 روپے کی روٹی ہے پنجاب میں، معیشت اب ٹیک آف پوائنٹ پہ آ گئی ہے۔ پورے پنجاب میں 700 سڑکیں بن رہی ہیں ماشاءاللہ۔ تو آپ کو پنجاب حکومت 15 لاکھ تک کا قرضہ دے رہی ہے، آپ وہ قرضہ لو، اپنا گھر بناؤ، اور 5 لاکھ کسان کارڈ ہم نے دیے ہیں جس سے کسانوں نے 50 ارب کی خریداری کی ہے۔ پنجاب میں 2500 بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، BHUs ہیں، 1250 کو میں نے ری ویمپ کیا۔ آج آپ جا کے دیکھو وہ والے BHUs، آپ کو لگے گا آپ یورپ میں کسی کلینک میں آ گئے ہو ماشاءاللہ۔ اس پر بھی بات کریں گے، اس میں ہمیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب جوائن کریں گے۔ پہلے وہ ٹیلی فون پر ہوں گے، پھر اسٹوڈیو میں آئیں گے، کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ شاید وہ وقت پر نہ پہنچ پائیں۔ بیرسٹر عقیل ملک صاحب مسلم لیگ نواز کی طرف سے، حیدر شیرازی اور ٹکہ خان ثانی سما نیوز جو کور کرتے ہیں کورٹس اور PTI۔ لیکن پروگرام کا ہم آغاز کریں گے بلوچستان سے۔ پاکستان کے اہم ترین علاقوں میں سے ایک علاقہ پاکستان کی دل و جان، بہترین اسٹریٹجک انوائرمنٹ ہونی چاہیے لیکن نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے بیان کے مطابق 6-7 اضلاع میں تو حکومت کی ریٹ بالکل ختم ہو گئی ہے۔ تو ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں میر سرفراز بگٹی صاحب، وزیر اعلیٰ بلوچستان، اور کر رہے ہیں کہ بلوچستان کے احوال اتنے ابتر کیوں ہیں، یا اس کے اندر پروپیگنڈے کا عنصر زیادہ ہے؟ جی میر سرفراز بگٹی صاحب بہت شکریہ۔ یہ فرمائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان کا بیان ہمارے سامنے ہے جس کے اندر انہوں نے ایک بڑی خوفناک تصویر بنائی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر 6 سے 7 اضلاع میں تو ریٹ مکمل طور پر فارغ ہو گئی ہے۔ پھر انہوں نے اقوام متحدہ والا معاملہ اٹھایا، پھر غزہ والا معاملہ اٹھایا، تو وہ ایک ایسی تصویر بن رہی ہے کہ جو بہت ہی ناگفتہ بے حالات کی عکاسی کرتی ہے۔ میں ذرا آپ کا ویو جاننا چاہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان جو کہہ رہے ہیں کہ واقعتاً حالات اتنے خراب ہیں، تو اتنے ہی خراب ہیں ان اضلاع کے اندر ریٹ نہیں ہے کیا ریاست کی؟ دیکھیے طلعت بھائی، جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات ہے، بہت سیزنڈ اور بہت میرے لیے قابل احترام، اور میرا ان کے ساتھ ایک ذاتی رشتہ بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شاید پارٹی نے یا ان کی جو انفارمیشن ہے وہ پوری نہیں ہے۔ اس طرح کی بالکل کوئی بات نہیں ہے کہ کہیں پر بھی کسی بھی سیپریٹسٹ گروپ یا ٹیررسٹ کا انچ بھی ہماری زمین 2 گھنٹے سے 3 گھنٹے سے زیادہ دے کی ناٹ ہولڈ کرتے۔ کیا ہے طلعت بھائی، وہ آتے ہیں کسی ریموٹ ایریا میں یا کسی ہائی وے پہ، دے اسٹینڈ دیئر فار 1 hour فار 30 minutes، اور پھر اس پہ وہ ویڈیوز بناتے ہیں، اور وہ 5 منٹ کی ویڈیوز اتنی زیادہ وائرل کرتے ہیں کہ وہ پورا ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے۔ آئی ایشور یو کہ بالکل یہ بات نہیں ہے، مولانا صاحب کو انفارمیشن ٹھیک نہیں ہے، 1 انچ بھی ہماری ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر خدا نخواستہ وہ کوئی ہولڈ کر سکیں۔ یہ جو امپیکٹ ہے، اس بات میں بالکل جان ہے کہ علاقے کے اوپر قبضے کا جو تصور ابھارا جاتا ہے وہ بالکل درست نہیں ہے، لیکن ہمیں حقائق بھی پیش نظر رکھنے چاہیے۔ 2024 میں دہشت گردی کے واقعات میں 17% اضافہ ہوا، اور پہلے 2 مہینے میں اس وقت میں واقعات میں دیکھ رہا تھا، نہ صرف ڈائیورسٹی ہے اٹیکس کے اندر بلکہ آڈیسٹی بھی آپ کو نظر آتی ہے۔ تو نتائج تو وہی ہیں، یعنی وہ ریاست سے مڈ بھیڑ تو ان کی چل رہی ہے۔ طلعت بھائی 200% agreed. There is a surge.
सर्च की दो मेजर रीजंस हैं व्हाट आई फील, और भी उसके कंपोनेंट्स हैं वो जो उसको कॉम्प्लीमेंट करती है, लेकिन मेजर रीजंस दो हैं। एक तो ये जो गैजेटरी है, जो यूएस विड्रॉल के बाद फोर्सेस का बैठ जाना, अफगान फोर्सेस का, नेशनल आर्मी का, और वो सारा गैजेटरी ब्लैक मार्केट पे अवेलेबल है, और उनके पास वो नाइट थर्मल इमेजरीज और वो इक्विपमेंट आ गया है कि ये सर्च की एक। दूसरी रीजन सर्च की ये है कि तलत भाई, जब पाकिस्तान बाकी में टीटीपी की सूरत में आपको एक अपीसमेंट की पॉलिसी नजर आई थी पिछली हुकूमतों में, पिछली हुकूमत पे बिलखसूस, नाम लेना मुनासिब नहीं है, आपको भी पता है कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं, कि जो मौसूफ आके कहा करते थे कि कब तक लड़ते रहेंगे और कैसे कैसे, इसी तरह यही अपीसमेंट की पॉलिसी जो है वो बलूचिस्तान में भी रखी गई। वहां पर भी टेररिस्ट को इसी तरह छोड़ा गया, इसी तरह उनको स्पेस दी गई। तो वो जब रीऑर्गेनाइज हो गए, रीग्रुप हो गए, तो ये सर्ज में इजाफा नजर आ रहा है आपको। ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट भी आपकी नज़र से गुजरी होगी, जिसके अंदर किसी ज़माने में जो तफरीक हुआ करती थी कि ये नॉन रिलीजियस ग्रुप्स हैं और ये रिलीजियस ग्रुप्स हैं, ये मज़हब के नाम पर दहशतगर्दी करते हैं, वो ज़मीन के नाम पर दहशतगर्दी करते हैं। तो उस रिपोर्ट में तो वाज़ेह अंदाज से बताया गया कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के ऊपर इनका गठजोड़ है। हमने अफ़गानिस्तान के अंदर प्रिसीजन स्ट्राइक्स भी की हैं और हमारी कमिटमेंट है कि हमने हर हाल में इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना है। लेकिन इसके बावजूद गवर्नर साहब ये कहते हैं, मसलन आपने उनका बयान देखा होगा, कि जो काबिल तजदीद तवानाई प्रोग्राम की इफ्तिताई तकरीब थी, जिसके अंदर मेरे ख्याल में जर्मन ने शिरकत करनी थी, वो कैंसिल करनी पड़ी। यानी उनका इम्पैक्ट तो वो जनरेट कर रहे हैं। तो इसको हम फिर, हमारी स्ट्रेटजी क्या है कि हम लड़ते रहेंगे, मारते रहेंगे, शहीद होते रहेंगे, क्या स्ट्रेटजी हमारी? देखिए तलत भाई, पहली बात तो ये है कि मैं आई एम वन ऑफ द फ्यू जो बहुत अरसे से ये बात कह रहा हूं कि सब की नानी एक है। दिस इज एन प्योरली इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। उसके लिए प्रॉक्सीज, वो टीटीपी हो, वो बीएलए हो, वो यूबीए हो, नेम एनीवन, जहां जहां उनको मिलती है। तो बलूचिस्तान की फिर अपनी फैसिलिटीज हैं। जहां तक गवर्नर साहब की स्टेटमेंट की बात है, देखिए जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, गवर्नर साहब ये ठीक कह रहे हैं कि क्वेटा के हालात बिल्कुल इतने ख़राब नहीं है, लेकिन ये परमिशंस फॉरेन ऑफिस ने देनी होती हैं कि किसने कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, किस डिप्लोमेट ने किधर जाना है। तो इसका प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लेना देना नहीं है। आज अगर कोई फॉरेन डिग्निटरी आना चाहते हैं क्वेटा, क्या बलूचिस्तान के किसी हिस्से में जाना चाहते हैं, तो वी हैव द कैपेसिटी टू प्रोवाइड देम सिक्योरिटी। सो उस स्टेटमेंट को अब मैं इससे ज़्यादा उसका वो नहीं करता। दूसरी बात, कब तक लड़ते रहेंगे? देखिए तलत भाई, समझने की ज़रूरत है कि हम तो चाहते हैं कि डायलॉग से अगर कोई मसला रिजॉल्व हो, अगर कोई डायलॉग करना चाहता है तो फाबिहा रियासत पाकिस्तान, हुकूमत बलूचिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, सबके दरवाजे खुले हुए हैं। बट अगर आप वायलेंस करेंगे और वायलेंस के जरिए पाकिस्तान को केक की तरह कट करना चाहेंगे, तो हम हशर तक लड़ेंगे, अपना मुल्क तोड़ने नहीं देंगे। जब तक ये लड़ाई की रिक्वायरमेंट होगी तब तक लड़ते रहेंगे। ये आर्मी चीफ की तरफ से उस बयान की बड़ी तशहीर हुई थी कि दोस्तनुमा दुश्मन, और उसकी तशरीहात भी बहुत हुई। तो हमें अफ़गानिस्तान के बारे में तो पता है, हिंदुस्तान के बारे में भी हमें पता है। ये दोस्तनुमा दुश्मन क्या नया एलिमेंट है या पुराना एलिमेंट था, हम इसके ऊपर बात नहीं करते थे? देखिए हम जैसे लोग, मुझे नहीं पता कि आर्मी चीफ ने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की या किसकी तरफ इशारा किया, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हम जैसे लोग तो वो थे जो उस वक्त से कह रहे थे कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड, वायलेंस मे बी ट्रीटेड इक्वली। वायलेंस जो भी करता है, वो मजहब के नाम पे करे, वो कौम परस्ती के नाम पे करे, वो किसी भी नाम पे करे, वायलेंस जो भी करता है, वो चाहे दोस्त हो चाहे वो दुश्मन हो। दोस्त नुमा दुश्मन वही है कि मेरे ख्याल में कि जो अब आके हमें समझ आई कि देयर वाज नो डिफरेंस। ये बताइएगा कि मारुंग बलोच जो है, जब हम बैनुल-अक़वामी रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हैं, डिप्लोमेट से बात करते हैं, तो ये नाम वो बार बार लेते हैं, और हमने मारुंग बलोच का ब्रांड जो है बलूचिस्तान में से डेवलप होते देखा है, इस्लामाबाद के अंदर हमने डेवलप होते देखा है। ये कितना बड़ा चैलेंज है? ये मैनेजेबल चैलेंज है, ये पॉलिटिकल चैलेंज है, ये दहशतगर्दी का चैलेंज है, ये दहशतगर्द फोर्सेस को अपीज करने का चैलेंज है? इसको ज़रा कैटेगराइज कीजिएगा, ये क्या है? तल भाई, बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया। देखें, बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इस वक्त 3 बड़े चैलेंजेस हैं कि बलूचिस्तान को किस तरीके से डिसइंटीग्रेट किया जा रहा है, पाकिस्तान को किस तरह तोड़ने का प्लान है। देयर आर 3 प्लान्स। नंबर 1, वायलेंस।
وائلنس اتنی شدت سے کریں کہ اس کو بڑھا دیں. دوسرا ہے سوشل منوور. دیکھیے یہ جو سیپریٹسٹ قوتیں ہیں دے نیڈ لیجیٹیمیٹ وائسز ود ان پاکستان. اب بشیر زیب جو BLA کا ہیڈ ہے وہ آ کے F6 پہ تقریر نہیں کر سکتا, وہ آ کے جناح روڈ پہ تقریر نہیں کر سکتا, وہ آ کے جلسہ نہیں کر سکتا. تو ہی نیڈ سم ون کہ جو اس کے نیریٹو کو لے کے آگے چلے. اب یہ مارنگ کے بارے میں پورا پاکستان یہ کہتا ہے کہ ایک نہتی لڑکی ہے, ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے, نان وائلنٹ ہے. تو یہ کون سی ریاست, کون سا ملک ہے جو اپنے ہی ملک کے اندر سیپریٹسٹ قوتوں کو سڑکوں پہ اس طرح آزاد چھوڑ دے؟ تو دس از اے چیلنج. اور یہ ایک نان کائنیٹک چینل ہے, یہ لا فیئر میں چیلنج ہے. تو یہ جب وار فیئر کا جو چیلنج ہے وہ وائلنس کا ہے, یہ لا فیئر کا چیلنج ہے. تو پولیٹیکل گورنمنٹ نے اس پہ لیڈ لی ہوئی ہے اور ہم اس کو, یہ مینیجیبل چیلنج ہے اور یہ ہم انشاءاللہ تعالی مینیج کریں گے. اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سوشل مینوور کس لیے ہوتا ہے, فار دا ریکروٹمنٹ فار دا سیپریٹسٹ. اس پہ کوئی دو رائے پورے پاکستانی قوم کو نہیں ہونی چاہیے کہ یہ سب لوگ مل کے پاکستان کو خدا نخواستہ توڑنا چاہتے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ بحیثیت بلوچ قوم, ایک طرف بلوچ کو یہ اب سوچ لینا چاہیے, آج نہیں تو 30 سال بعد یہ ڈیبیٹ کر رہے ہوں گے کہ ایک طرف ان کی حکومت ہے کہ جو آکسفورڈ اور ہارورڈ کے لیے اپنی بچیوں اور بچوں کے دروازے کھول رہی ہے فلی فنڈڈ اسکالرشپس دے کر, اور دوسری طرف یہ لوگ ہیں جو ہماری بچیوں کو سوسائڈ, پڑھی لکھی بچیوں کو سوسائڈ جیکٹس پہنا رہی ہیں. اور وہ اس کا پورا ایک منور ہے سوشل میڈیا کے ذریعے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال. جہاں مین لینڈ میں پولیٹیکلی دیکھتے ہیں خاص جماعت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, آپ سمجھ گئے ہوں گے, وہیں پر یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال تھرو سوشل میڈیا ان سیپریٹسٹ گروپس کے لیے ہو رہا ہے اور وہی پاپولر نیریٹو ہے. اب ریاست کو کیا کرنا ہے, اس چیلنج کو ہم ہینڈل کیسے کر رہے ہیں کہ دیکھیں جو ہماری یوتھ ہے طلعت بھائی, اس کو انٹیگریٹ کریں. وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ نمبر 1 میریٹوکریسی. نمبر 2 اینٹی کرپشن ڈرائیو. نمبر 3 ڈائیلاگ ود دا یوتھ. اب میریٹوکریسی ہم نے انشور کیا ہے کہ آج ہم نے ایجوکیشن میں بھرتیاں کی ہیں پورے بلوچستان میں 100%, چلیں 100% نہ کہیں تو 99.99% ہم نے میرٹ کو انشور کیا ہے بھرتیوں میں. تو اسی طرح ہماری جو ریفارمز ایجنڈا ہے وہ ریفارمز ایجنڈے کے ڈیویڈنڈ شاید ہمیں نہ ملے, لگا آنے والوں کو 5 سال بعد 4 سال بعد. یہ ایک ایفیکٹ, ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے, اس پہ ٹائم لگتا ہے. وی آر ٹرائنگ فار دیٹ. تو ڈائیلاگ جو ہے ابھی ینگسٹر کو جو کسی بھی ریزن سے, سوشل منوور سے, سوشل میڈیا سے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ریاست کے اگینسٹ ہو گیا ہے, اس کو انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے. کہ میں یونیورسٹیز جا رہا ہوں, کمانڈر 12 کور جا رہے ہیں, باقی ہمارے MPs منسٹرز ان کو انگیج کر رہے ہیں, یونیورسٹی کے بچے میرے پاس آ رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ ڈائیلاگ کر رہے ہیں. تو یہ ایک کمبینیشن ہے جہاں پر وہ ٹیکسٹ بک کی طرح ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں, ہمیں بھی ٹیکسٹ بک کو فالو کرنا پڑے گا اور اپنی یوتھ کو انٹیگریٹ کرنا پڑے گا. آپ نے سیاسی جماعت کی بات کی, پاکستان تحریک انصاف کا نام لے لیتے ہیں. فیصل چودھری کے مطابق عمران خان نے ڈائریکشن دی ہے کہ مارنگ بلوچ سے وہ رابطہ کریں, اس معاملے کو آگے لے کے چلیں. جو پشتون سائیڈ ہے وہاں پر آپ کو پتہ ہے PTM کے ساتھ آلریڈی ان کی انگیجمنٹ موجود ہے. ادھر سے بلوچ نیشنلسٹ جو ہیں ان کے ساتھ اگر ہم ان کو ایک مڈ گروپ کے طور پہ لیں, ان کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ بڑھ رہی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف ایک مقبول جماعت ہے, اس میں شک نہیں ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ٹرائنگل آپ کو بنتا ہوا نظر آتا ہے خیبر پختونخوا سے بلوچستان تک, اور بیچ میں پاکستان تحریک انصاف کا کلیدی کردار ہے, اس کو آپ کیسے کریکٹرائز کرتے ہیں؟ دیکھیے جس طرح میں نے آپ سے کہا نا کہ ادھر سب کی نانی ایک ہے جو ٹیررسٹ ہے. فرض کرے کہ یہ حیران کن بات ہے کہ داعش TTA کے لیے ایک چیلنج ہے افغانستان میں اور ایک دشمن ہے, بٹ ان پاکستان وہ دشمن نہیں ہے. یہ سوچنے کی بات ہے, پورے پاکستانی قوم کو سوچنا چاہیے. یہ سب گروپس کے آپس میں جتنے اختلافات ہیں, لیکن براس کی صورت پہ بلوچ ٹیررسٹ جو ہیں انہوں نے براس بنا لیا ہے, اور ان کو کون بنا رہا ہے. اسی طرح یہاں پر مین لینڈ میں تحریک انصاف اس ٹائم ایک پریشر ڈیولپ کرنا چاہتی ہے اور ہر وہ حربہ استعمال کرنا چاہتی ہے بغیر سوچے سمجھے کہ اس سے ریاست کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. دیکھیے بلوچستان کو خدارہ میں پورے پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ بلوچستان کو اپنی اس ڈرٹی پالیٹکس سے دور کر دے. بلوچستان از آلریڈی سفرنگ. بلوچستان از سفرنگ تھرو وائلنس. بلوچستان از سفرنگ تھرو انڈر ڈیولپمنٹ, تھرو ڈیپریویشن. تو ہمیں اس پالیٹکس سے آزاد کریں. یہ جو اپنی ڈرٹی پالیٹکس ہے اس کو یہاں پر رکھیں. تو تحریک انصاف کی یہ خواہش ضرور ہے کہ وہ ہر اس شخص کو ساتھ میں لائیں جو کہیں نہ کہیں ایک اینٹی اسٹیٹ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو رکھ کے پاپولر ہونا چاہتے ہیں.
ہماری اسمبلی میں ابھی ریسنٹلی ڈبیٹ ہوئی, ہم نے ان کیمرہ ڈبیٹ کی, اس میں بھی میں نے یہ آرگومنٹ جنریٹ کیا کہ میں ایگری کرتا ہوں کہ پاپولر نیریٹو جو ہے بلوچستان کے کیس میں کچھ اور ہے, لیکن اسٹیٹ کی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہے. تو ہمیں اپنے کیپٹل کو لوز کرنے کے ڈر سے کیا ہم سچ بولنا چھوڑ دیں, کیا ہم جھوٹ بولنا شروع کر دیں؟ نہیں, ہمارا پولیٹیکل کیپٹل امپورٹنٹ نہیں ہے, ریاست امپورٹنٹ ہے. بالکل. آخر میں کوئکلی, آپ کی حکومت کتنی سیکیور ہے, آپ کی پوزیشن کتنی سیکیور ہے؟ دیکھیں, میں 100% انجوائے کر رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی سپورٹ. میں 100% انجوائے کر رہا ہوں اپنے جو ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں ان کی سپورٹ, اور سملرلی جو ہمارے چھوٹے کولیشن پارٹنرز ہیں جس میں بلوچستان عوامی پارٹی ہے, ANP ہے, سو اینڈ سو آن. تو اور میرا تو جو اپوزیشن ہے وہاں پر JJI کی صورت میں, نیشنل پارٹی کی صورت میں, ہمارا ان کے ساتھ بھی ایک کنٹینیوس ڈائلاگ چلتا رہتا ہے, اور آئی ایم ویری کمفرٹیبل, اور مجھے اپنی پوزیشن ٹھیک لگ رہی ہے. بہت شکریہ. ناظرین, آپ CM بلوچستان کی باتیں سن رہے تھے, ہمارا پروگرام جاری ہے, اسٹے ٹیونڈ. بلوچستان کے احوال آپ نے سنے. آئیے اب سیاست پر بات کرتے ہیں. ہمارے پاس موجود ہیں حیدر شیرازی صاحب, نمائندہ جیو, ان کا شکریہ. ٹکا خان ثانی صاحب, نمائندہ سما نیوز, ان کا بھی شکریہ. ان سے ہم پوچھیں گے کہ وکلاء کی اندر کی سیاست کیا ہے. تو اسٹے ود اس. ہمارے پاس بیرسٹر عقیل ملک صاحب موجود ہیں, ہم مسلم لیگ نواز کی طرف سے, خود بھی بیرسٹر ہیں اور ظاہر ہے اپنی حکومت کو بھی ریپرزینٹ کریں گے. اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب تحریک انصاف کی طرف سے, دونوں کا بہت شکریہ. اسٹارٹنگ ود یو حیدر, اگر بتائیں یہ وکلاء کی لڑائی ہے کیا اور یہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ بہت شکریہ طلعت صاحب. اصل میں یہ پاور حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور یہ وکلاء کی لڑائی نہیں ہے. اس کے پیچھے پارٹی کے سینئر لیڈرشپ ہے, پارٹی کے گروپ ہیں. ہر گروپ نے ایک وکیل کو بانی PTI کے لیے, ان کی خوشامد کے لیے اڈیالہ رکھا ہے کہ وہ جا کر ان کے گروپ کا موقف بانی کے سامنے رکھے. جیسا کہ شکیل خان کا کیس تھا, شکیل خان کے کیس میں علی امین گنڈاپور کے قریبی ساتھی جا کر بتاتے رہے کہ شکیل خان کرپٹ ہے, اس صورت میں یہ چیزیں خان کو کنونس کیا. تو اس کے بنیاد پر ہم نے دیکھا کہ کمیٹی ایک بنی, جس میں وہ, آپ کو یاد ہوگا, یہ جنید اکبر بھی تھے لیکن انہیں نکال دیا گیا. تو یہ صرف وکلاء کا ایشو نہیں ہے, وکلاء کے پیچھے پاور سٹرگل ہے. اور پاور میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ملک کے اندر بھی اور باہر بیٹھے ہوئے جو رہنما ہیں وہ ان وکلاء کو استعمال کرتے ہیں, اور جو چند وکلاء خاموش رہتے ہیں, جو ٹی وی پہ آنا پسند نہیں کرتے, وہ مشکل کا شکار ہیں, اور جو کام کر رہے ہیں وہ مشکل کا شکار ہیں, اور جو کچھ میسیجز لے کے جاتے ہیں ان کے لیے مسائل ہیں. چلیں پوچھ لیتے ہیں ٹیکا, یہ جو جیل ہے یہ ایک قسم کا آپ سمجھیں کہ انڈورسمنٹ بن گئی ہے کہ جیل میں کس کی ملاقات ہوئی تو وہ کہتا ہے جی میری بھی ملاقات ہوئی, کس نے خان صاحب کو دیکھا, اس نے کہا جی میں نے بھی دیکھا. پھر باہر آ کے تشریحات ہوتی ہیں. آج بھی ملاقات کے گر بڑا ڈھنڈورا پیٹا گیا. سلمان اکرم راجہ کے ٹویٹ کا جو آپ ذکر کر رہے تھے, ذرا بتا دیں انہوں نے کیا کہا فواد چودھری کو جواب دیتے ہوئے. انہوں نے کہا دکھا بھی دیکھیے, علیمہ خان آج بانی سے ملاقات کر کے واپس آتی ہیں, جس کے بعد سلمان اکرم راجہ نے اس میں لکھا ہے کہ بانی نے مجھے پیغام دیا ہے کہ جو تمہاری ذات کے حوالے سے بھونک رہے ہیں ان کو منہ توڑ جواب دوں. اتنا سخت ٹویٹ یہ فواد چودھری کا ذکر کرتے ہوئے کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ شیر افضل مروت بھی ان کے مخالف ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ آگے ان کو منہ توڑ کیا جواب دیا جائے گا, لیکن اس سے لگ رہا ہے کہ پارٹی کے وکلاء کے اندر بھی اس وقت سخت آپس میں فواد چودھری نے کیا ٹویٹ کیا, شعیب شاہین, سلمان راجہ اور شیخ وقاص جیسے لوگوں نے کروڑوں روپیہ کھا گئے لیگل کمیٹی انفارمیشن کے نام پر. را کی فوج کے خلاف کیمپین پر اپنا ٹھپا لگا کر تحریک انصاف کو شدید نقصان پہنچایا جا رہا ہے, اور کروڑوں روپے لیگل اور میڈیا مینجمنٹ کے نام پر یہ گروپ ڈکار گیا. رؤف حسن 5 کروڑ تنخواہ لے چکا ہے, عمران خان 570 دنوں سے قید ہے, بشرا بی بی قید میں ہے, اس گروپ کی موج لگی ہوئی ہے. بہرحال اب یہ تماشا ختم ہوگا تو پیسے پہ بھی آتے ہیں. لیکن جیل کا کیا معاملہ ہے؟ واقعتاً کوئی اپنی طرف سے سیاسی طور پر مقدس جگہ بنا دیا اب انہوں نے, جو وہاں سے آگیا اب معتبر ہو گیا. دیکھیے طلعت صاحب, جب خاص طور پہ ڈیالہ میں ٹرائل ہوتا ہے اس وقت بہت سارے وکلاء جاتے ہیں, سیاستدانوں کو تو کم موقع ملتا ہے, ویسے ہی انٹری نہیں ہونے دیتے. لیکن المیہ یہ ہے کہ PTI کے اندر سارے کے سارے وکیل ہیں. حامد خان سے دیکھ لیں, شروع ہوں آپ بیرسٹر گوہر سے دیکھ لیں, علی ظفر دیکھ لیں, اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے تگڑے وکیل باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور پارلیمان کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ساری سیاست وکلاء کے گرد گھوم رہی ہے, اور جو بھی قریب بیٹھ جاتا ہے
वो सारी हिदायत लेके बाहर आके बाकी सबको ब्लैकमेल करता है उन पैगामात के थ्रू। अगर ये अभी मैं बात करूं जो फीस जिसकी बात अभी शेर अफजल मरवत ने शुरू की और ट्वीट किया, उसके बाद फवाद चौधरी ने भी, आपको बताइए कितनी रकम बनती है? कम से कम 35 करोड़ रुपए सिर्फ 2 वकला को दिए गए हैं, जो कि सलमान अकरम राजा वकला के नाम भी बता रहे हैं एक शॉर्ट में मुझे, ख्वाजा हारिस और सलमान सफदर। 35 करोड़ रुपए अभी इसका शॉर्ट आज मुझे शेर अफजल मरवत ने भी दिया है कि 32 से 35 बाकी सारे क्या मुफ्त काम कर रहे हैं? मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, सलमान अकरम राजा क्या मुफ्त काम करते हैं या इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं कि जी बाद में जब मामला तय हो जाएगा फिर आप मुझे पेमेंट कर देना? किस तरह ये अभी तक तो मुफ्त में? हरगिज नहीं, बिल्कुल मुफ्त नहीं। अभी रिसेंटली जो 4 वाक़यात हुए हैं, खासतौर पे संजानी आपके अकील साहब के जो इलाके, वहाँ से जलसा, उससे पहले सितंबर का जलसा, उसके बाद नवंबर वाला जो 24-26 नवंबर, इसमें करोड़ों रुपए अली मीन गंडापुर अपनी जेब से बेच चुके हैं। वो 2-3 हज़ार लोग जो जेलों में बंद हैं उनके लिए उनके जेल के अखराजात, उनकी अच्छा ये जो बाकी फंड हैं ये सारे मुचलके की मद में कम से कम 2-3 करोड़ रुपए अली मीन गंडापुर अभी तक दे चुके हैं। पंजाब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। आप ये फरमाइएगा कि क्या आप के अंदर पैसों पर लड़ाई हो रही है पीटीआई की? मैं ये जानना चाहूँगा क्योंकि बहुत शदीद किस्म के इल्ज़ाम लग रहे हैं और ये जमात जो है ये तो एंटी करप्शन एजेंडा लेके चलती है, तो जब आपके ज़ोमा एक दूसरे को भी इल्ज़ाम लगाए कि करोड़ों रुपए वो खा गया, अरबों रुपए वो खा गया, तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? क्या हो रहा है जमात में? देखिए दलत साहब, जो है अगर कोई लड़ाई करता है ना किसी के साथ, किसी की हथापाई होती है या जुबानी कलामी या गालम गलोच होता है, तो डेफिनेटली वो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, बहतान लगाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं। कोई ऐसा मामला नहीं है, कोई ऐसी करप्शन नहीं हो रही, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बस सिर्फ ये कहानियाँ हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बयानिया जो इंसाफ के लिए, जो इस मुल्क की आज़ादी के लिए, जो इदारों की आज़ादी के लिए वो है, उसको डैमेज करने के लिए। लेकिन कोई ये समझे कि इमरान खान की ज़ात को फर्क पड़ेगा या पीटीआई को रोकने या पीटीआई का वर्कर जो है वो छोड़कर किसी और जमात में, नून लीग या पीपल्स पार्टी में चला जाएगा, तो वो उनकी भूल है। इस पे एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यही बात जारी रखेंगे। बैरिस्टर अकील साहब, इल्ज़ामात आपकी तरफ से भी आ रहे हैं। आज मैं मरियम नवाज साहिबा के स्टेटमेंट सुन रहा था, एक शॉर्ट सुन लेते हैं उनका, और उसके अंदर भी उनकी कहानी भी यही है कि जी ये बड़े करप्ट लोग हैं और इन्होंने, इनके कहानी आपने सुन ली, आप बड़े करप्ट लोग हैं, जमातों के अंदर से आवाज़ें यानी करप्शन है, तो लोग जो हैं उनका ट्रस्ट नहीं रहेगा। लेट्स लिसन टू व्हाट मरियम हैड टू से। जी, हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं सवाए एक जगह से, और वो अडयाला जेल है। वहां से सिर्फ खत पे खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। जिस नवाज शरीफ को मारने की कोशिश की, आज मरकज में भी नवाज शरीफ के भाई की हुकूमत है और पंजाब में भी नवाज शरीफ की बेटी की हुकूमत है। ये इस इंतजार में बैठे थे कि मुल्क कब डिफॉल्ट करे, क्योंकि डिफॉल्ट के धाने पर पहुंचा गए थे मुल्क को। रिश्वत के बगैर पंजाब में कोई काम नहीं होता था और रिश्वत जो है वो गोगी और पिंकी को जाती थी सारी की सारी। इसके साथ उन्होंने और भी बात की कि गोगी की करप्शन थी, बुजार की करप्शन थी। तो ये इल्ज़ामात से आपका ख्याल नहीं है कि बहुत डैमेज होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें क्या गलत बात की सीएम साहब ने, तो वही बातें की ना जो ऑलरेडी प्रूवन है। गोगी किधर है? गोगी को तो लूट के ले गई। अब केपी सूबे में इनकी हुकूमत पिछले 11-12 साल से है, वहाँ पे करप्शन के अंबार हैं। आप यकीन करें, वहाँ की आवाम से जाके पूछें, उनके जो हालात हैं वो हालात ज़ार में रह रहे हैं। वहाँ पे 1 साल का दौरानिया पूरा होने को आ चुका है इस हुकूमत को अमल में आए हुए, इलेक्शन हुए हुए। आप वहाँ पे जाके सिर्फ अपना कैमरा और अपना माइक लेके जाएं और वहाँ पे पूछें लोगों से कि 1 साल में क्या प्रोजेक्ट या क्या रिलीफ फराहम किया वहाँ की आवाम को। इफ़ एनीथिंग, वहाँ पे तो सिर्फ चढ़ाई की गई। इस्लामाबाद पे 3 नहीं 4 दफ़ा मुख्तलिफ जगहों पे जो है एहतजाज की या इंतशार की जो है सियासत को फ़रोग दिया गया। और वहाँ पे उस सूबे के सीएम वो खुद अलग अपने मुंह से कहते हैं, मेरी सुन लें बात, ये वो कहते हैं मैंने 75 करोड़ रुपया पार्टी को फंड दिया। किस चीज़ में दिया जी? ये जलाओ घराओ के लिए, इंतशार फैलाने के लिए। फिर उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि ये कहीं बात हो रही थी, मैं बिल्कुल आप इस पे आएंगे भी, आप बड़े जय्यद सहाफ़ी, आपके साथ कोर्ट रिपोर्टर्स भी हैं जो पार्लियामेंट को भी कवर करते हैं, अदालतों को भी कवर करते हैं, दीगर सियासी मुल्कों मैं आपको जब ये सवाल हुआ, देखिए वो अपनी मीटिंग्स में बैठ के ये बात करते हैं और
آپ کو بالکل باز گشت ہوتی ہے, خبریں مل جاتی ہیں. یہی بات انہوں نے کی, ان سے جب پوچھا گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے زمین بیچ کے تمام تر معاملات کیے, پھر زمین کے بعد انہوں نے کہا یہ ادھار لیا ہوا ہے. تو یہ خبریں پورا شہر اقتدار میں ہیں, یہ آ رہی ہیں, ثابت ہونا چاہیے نا, اس طرح تو کوئی بات اور ثابت بھی ہونا چاہیے. پھر انہوں نے اپنی بات سے بیک ٹریک نہیں, کیا. آپ نے کہا نا پنجاب میں آپ کی حکومت ہے, آپ فائلیں کھولیں, آپ بتائیں گوگل نے کتنے کرپشن کی ہے, آپ اس کا ایک فرنزک کریں, منی ٹریل. اس طرح تو پھر پنجوتا صاحب یہ جو لیجنڈ ہے کہ کرپشن بہت زیادہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن میں نے اس وجہ سے آپ کا معاملہ ٹیک اپ کیا کیونکہ یہ جو الزامات لگ رہے ہیں, یہ جو آپ کے اوپوننٹ ہے وہ تو لگائیں گے, جو بیرسٹر صاحب نے لگائے, لیکن آپ کے اندر کے لوگ بات کر رہے ہیں. شریف افضل خان مروت جو ہے کل تک عمران خان کا چیتا تھا, سی ایم صاحب جو ہیں وہ خود سارے صوبے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, فواد چودھری عمران خان سے جا کے ملتا ہے, وہ بات کرتا ہے, اس کا جواب پھر سلمان اکرم راجہ دیتے ہیں. تو آپ کے اندر کے لوگ کہہ رہے ہیں, باہر کے نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اندر کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو لڑائی والا معاملہ آپ کو نظر آئے گا کہ لڑائی ہوئی ہے, اور لڑائی کی بنیاد کے اوپر بھی, اس سے پہلے لڑائی سے پہلے تو کوئی ایسی بات نہیں. جو لڑائی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر وہ آپ لڑائی کس چیز پہ ہے, لڑائی کس چیز پہ؟ دیکھیں لڑائی اس بات کے اوپر ہی ہوئی نا کہ ڈیفینیٹلی ایک بات جو ہے وہ ایک پارٹی کے حوالے سے ایک بیانات وہ جو مروت صاحب کی طرف سے جو ہے ہوئے, جس کے اوپر راجہ صاحب نے بات کی کہ بیانات نہیں دینے چاہیے, تو پھر انہوں نے آگے سے بات کی. تو بیسیکلی تو یہی ہے نا کہ پارٹی کے خلاف بیانات جو ہیں, پارٹی کی جو لائنز ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ کیا جائے. تو اس بنیاد کے اوپر یہ معاملہ سارا بڑا. بہرحال ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو پولیٹیکل جتنے بھی رہنما ہیں وہ کرپٹ ہیں, بالکل کوئی ایسی کسی کے پاس ثبوت ہے تو وہ بالکل لے کر آئے. حیدر, آپ کی سٹوری تھی نا شاید جس کے اندر آپ کہہ رہے تھے کہ بعض کوئی ایسا تعلق بھی ہے کہ وی لاگرز کو بھی معلومات ملتی ہیں, اس کے پیسہ ہے, وہ آپ کی سٹوری تھی کیا تھا؟ جی ایسے ہی ہے. تو کیا تھا ذرا بتائیں. اچھا, ان کو معقول معاوضہ ملتا ہے. اور ایک چیز کلیئر کر دوں, سلمان اکرم راجہ سے میری گزشتہ روز گفتگو ہو رہی تھی تو ایک پروگرام کا ذکر ہو رہا تھا, ان میں سلمان اکرم راجہ نہیں ہے. ٹھیک, سینئر وکلا یعنی بیرسٹر گور ہو گیا, خبر ذرا دہرا دینا تاکہ ویور کے ساتھ وہ نہیں ہے. خبر آپ کی کیا؟ اس میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے وکلا بانی پی ٹی آئی کی معلومات باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز کو معقول معاوضے کے عوض فراہم کرتے ہیں. چند وکلا سبنی کا ذکر نہیں کر رہا, لیکن دوسرا یہ جو ذکر کر رہے ہیں نا نعیم پنجوتا صاحب, ان کے لیے میں کچھ معلومات ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. کبوتر کی طرح آنکھیں نہیں بند کرنی چاہیے اگر بہتری کی گنجائش ہو. اگر بہتری نہیں ہے, قبضے کی جنگ ہے پارٹی پہ, تو پھر یہ سب چلے گا. ان سے پوچھیں جس وقت فواد چودھری نے یہ سارے ٹویٹ جس کا ذکر آپ نے کیا, اس کے بعد کیا انتظار پنجوتا نے نہیں لکھا کہ ہی ہیز لاسٹ اٹ کمپلیٹلی اپنے وکلا کے گروپ میں, جس کے بعد شبلی فراز صاحب نے یہ پنجوتا صاحب اور شبلی فراز صاحب اور سارے لوگوں کو میں چیلنج کرتا ہوں اس کو اگر وہ ڈینائی کرنے کے لیے آئیں, انہوں نے پھر لکھا کہ یہ منافق ہیں اور اب دیکھتے ہیں اس پہ ہنستے کیوں ہیں. یہ بات کب شروع ہوئی؟ جب سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ فواد چودھری اب میری والدہ تک پہنچ چکا ہے. وہاں سے کیوں واضح ڈائریکشن نہیں آتی؟ یعنی جو ایک دوسرے کے اوپر اتنے گھناؤنے الزام لگا رہے ہیں, سنجیدہ الزام لگا رہے ہیں, اور اس کے اندر ڈونیشنز ہیں. پنجوتا صاحب یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کی پارٹی جو ہے اس نے میرے خیال میں کوئی 9 قسم کے کازز کے لیے ڈونیشنز اکٹھے کیے ہیں, اور ماشاءاللہ ان کی حکومت جو ہے کازز آپ کو فراہم کرتی رہتی ہے اور آپ اس کے اوپر ڈونیشن لیتے رہتے ہیں, اس کا حساب کتاب بھی. تو کیا عمران خان کیوں, ذرا بتائیں نا ٹیکر صاحب, دیکھیں واضح ڈائریکشن نہیں دیتے؟ واضح ڈائریکشن صرف ایک ہی بندے کو ملتی ہے اور وہ آپ کے ساتھ ہے نعیم پنجوتا صاحب, اور ان کی انسٹرکشنز جو ہیں وہ آگے جاتی ہے تمام لیڈرشپ کو, چاہے کوئی پریس کانفرنس کرنی ہو یا ویسے بات کرنی ہو. صرف ایک ہی کوارڈینیٹر ہیں خان صاحب کے اڈیالہ سے, اور صحیح ہدایت تو نعیم پنجوتا کے ذریعے آتی ہیں, باقی سب اپنی اپنی تیر چلاتے ہیں. صاحب آپ کے اوصاف میں اضافہ ہو گیا, یہ وصف نہیں پتا تھا ہمیں آپ کا, یہ تو ٹکر صاحب نے بریکنگ نیوز دی ہے ہمیں, یہ درست کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں نہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ میں صرف ہوں. خان صاحب نے بڑا واضح کہا ہوا ہے, انہوں نے نام دیے ہوئے ہیں جس میں راجہ صاحب کا بھی نام ہے, گور صاحب کا بھی نام ہے, اور بھی اس میں نام ہے. لیکن یہ صرف میرے حوالے سے نہیں ہے. ڈیفینیٹلی ایک ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے محدود ہے, تو وہ اویلیبل نہ ہو, نہ جا سکیں, تو وہ ظاہری بات ہے کہ جو اویلیبل ہوں گے وہاں پر تو وہ اب لے کر آتے ہیں. باقی رہ گئی بات یہ کہ جو میرے بھائی نے بات کی کہ لیگل کمیٹی کے اندر یہ بات ہوئی, اس جگہ پر یہ بات ہوئی. دیکھیں کوئی اگر کسی جگہ پر گالی نکالتا ہے تو ڈیفینیٹلی جب وہ کوئی بندہ بتاتا ہے کہ مجھے اس بندے نے گالی نکالی ہے تو اس کو سپورٹ لوگ کرتے ہیں, تو اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے. اور میرا خیال میں
सलमान खान राय साहब की तरफ से तो कोई अभी तक गाली नहीं दी गई है, इस तरह का कोई मैंने नहीं देखा कि कोई ऐसी चीज आई है। अब मयार ऐसे मुकर्रर हो गया ना कि भौंकने को हम बुरा नहीं समझते हैं, भौंकना जो है ना वो लफ्ज़ चल जाता है, लेकिन पुराने मयार के ऊपर भौंकना जो है ना काफी मायूब समझा जाता है। लेकिन आपका ख्याल है कि खैर है, कोई नहीं चलता है। तलत साहब देखिएगा, एक बड़ा अलमिया है कि पंजोथा साहब को भी शायद इल्म हो कि खान साहब की अप्रूवल से ये सारे पैसे गए हैं वकला को। तो दूसरी तरफ पार्टी के जो वर्कर्स हैं, सेक्रेटेरिएट नहीं चल रहा इस वक्त, 6-6, 7-7 माह की सैलरीज पेंडिंग थी, अभी सिर्फ कुछ सैलरीज मिली हैं, बाकी अभी पेंडिंग है। और फंड ना होने की वजह से सेक्रेटेरिएट, उसके मुलाजमीन 40-50 मुलाजमीन को सैलरीज नहीं मिल रही। तो वकला की इतनी भारी फीस, और ख़ासतौर पर सलमान सफदर, ख्वाजा हारिस, अभी उस्मान गिल भी इसमें आ गए हैं, इसके साथ वहीद अंजुम भी इसमें ऐड हो गए हैं, 4-5 वकला हैं। चारों ने तो आपका केस नहीं लड़ना था, वैसे आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते। लेकिन वापस इसके ऊपर आइए, आपकी हुकूमत का बयानिया जो है ना वो आई वॉज होपिंग कि 1 साल के बाद वो PTI से हट जाए। लेकिन आज भी मरियम साहबा की तकरीर सुन रहा था कि वो मेरे जेल में, उस जेल में है, पंजाब की जेल में है, नवाज शरीफ को मारने वाला कोशिश कर रहा था, आप देखें कहाँ पर खड़ा हुआ है। और फिर बहुत ज़्यादा आप भी PTI सेंटर्ड हैं, तो आप इससे आगे की बात क्यों नहीं करते? नहीं, नॉट एट ऑल तलत साहब। देखिए, ये मकफ़ात अमल है। ये तमाम तर बातें जो शराजी साहब ने की या टिका साहब ने की, या जिनके जवाब में जवाब नहीं दे सके मेरे भाई नईम हैदर पंजोथा साहब, अब ये वो बातें हैं, ये नून में से शीन निकालते थे और कहते थे कि नून में से शीन निकलेगी एंड सो ऑन सो फोर्थ। अभी देखें ना इस पार्टी के अंदर कब तक ये बातें करते रहेंगे? मुझे यही समझ नहीं आती। अभी मरियम साहबा की अभी आपने शॉट चलाया, ठीक है, उस शॉट में वाज़े तौर पे उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर इतनी तब्दीली आ गई है और हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, लेकिन अंदर से सिर्फ और सिर्फ खतूत लिखे जा रहे हैं। अब ये है, आप बेसिकली मजे ले रहे हैं ना इस वक्त? आप नहीं, मजे तो नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि खत लिखें, बेशक लिखें, एक नहीं 100 दफा लिखें। मैंने तो ये भी कहा था पेन की स्याही खत्म हो जाएगी और इनके खतूत का सिलसिला जो है वो चलता जाएगा, और अगला हो सकता है खत डोनाल्ड ट्रंप को ही लिखते हैं। लेकिन बहुत एंटी PTI, आई कैन अंडरस्टैंड आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट है, लेकिन आप एक मुतबादल पैराडाइम भी दे सकते हैं जिसके अंदर आप कहें जी उनके अपने मामला चलते रहे। बिल्कुल दे रहे हैं, बिकॉज हमारी जो मेहनत है, हमारी प्रोग्रेस जो है, जो सो फार विद इन अ ईयर मरियम साहिबा ने अचीव किया है पंजाब में, और जो हमने यहाँ पे फेडरेशन में किया है, वो आपके सामने है। आपने देखा नहीं है कि इस्लामाबाद की पार्टी का पिंक बसेस, दीगर जो इसमें जरा मीठा जरा ज्यादा कर दिया आपने, तो ये जो अभी आपने बात की तो मीठा जरा ज्यादा कर दिया। क्या ये जो आपने बयान किया कि जी वो इतनी प्रोग्रेस हमने नहीं, प्रोग्रेस तो है, लेकिन प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट दिया है, किसान कार्ड है, अभी ग्रीन इनिशिएटिव के हवाले से है, वो उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की है उसकी तमाम तर मामलात के ऊपर, कि जो आपके एरियाज हैं जहाँ पे फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो बाकी दीगर प्रोजेक्ट्स आप देखें, स्कूटर्स हैं, एजुकेशन है, स्कॉलरशिप्स हैं, फोकस रहना चाहिए। तो हम फोकस्ड हैं उस पर, लेकिन साथ साथ सियासी बात भी आपकी जमात के जो मामलात हैं वो आपके मुखालिफिन के हाथ में एक दुर्रे के तौर पर हैं, जो जिसे वो आपकी पिटाई करते हैं, तो आप अपने मामलात को दुरुस्त क्यों नहीं कर पाते? इसकी क्या वजह? देखें, बात यह है कि अगर कोई तनकीद करके या पार्टी के खिलाफ बयान देकर कोई ये समझे कि इमरान खान की मकबूलियत या पॉपुलैरिटी के अंदर या पार्टी के ग्राफ गिर जाएगा, तो नहीं है, क्योंकि सिर्फ प्रोपेगेंडे बच गए हैं ना, इसके अलावा तो नहीं आप तोड़ सकते। अच्छा, यहाँ पर शराजी साहब ने बात की और मैं ये इस पर जरूर रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। इन्होंने कहा जी कि कुछ यूट्यूबर्स के साथ राब्ते के अंदर हैं और इंफॉर्मेशन देते हैं और वहां से बड़े कुछ पैसे बनते हैं। मैंने खुद इनको कॉल भी की थी, बट वो इनसे राब्ता मेरा नहीं हो सका। मैं और पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कोई भी ऐसा बंदा जो इमरान खान के साथ मुखलिस है, वो इस बात की पुरजोर मजम्मत भी करेगा, लानत भी उस शख्स के ऊपर भेजेगा जो पैसों की खातिर अपना ईमान बेच रहा हो, पैसों की खातिर जो है वो यूट्यूब को जो है वो बात कर रहा हो, ईमान नहीं भेज रहा, मालूमात भेज रहा है, शेयर कर रहा हो। जी मालूमात, जो कोई मालूमात भेज रहा हो, कोई उनको इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, बिल्कुल हर उस शख्स पर लानत है। तलत साहब, कभी इनको मैं कहूँगा कि ये पार्लियामेंट आए अडयाला से और अपने ही पार्टी के रहनुमाओं के साथ बैठ जाएं। इनके अपने पार्टी के रहनुमा क्या समझते हैं और क्या कहते हैं। इनके बैरिस्टर गौहर से लेकर कोई भी MNA उठा लें जो कि पार्लिमानी पार्टी में बैठता है और यहाँ KP के हाउस में बैठता है, उनसे पूछ लें कि क्या तफसीलात है इसके, वो ख़ुद बता देंगे। दूसरा ये जिक्र किया गया कि वकला के सिर्फ ख्वाजा हारिस या सलमान सफदर को पैसे दिए गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहानी ये है कि सलमान सफदर या ख्वाजा हारिस प्रोफेशनल वकील हैं, अगर उन्हें दिए जाएँ तो ठीक है, उनकी पार्टी का मामला है,
لیکن میں آج آپ کو پہلی مرتبہ بتا رہا ہوں، بانی پی ٹی آئی سے گرفتاری سے 3 دن قبل بنی گالہ ہماری ملاقات ہوئی. اس ملاقات کے ساتھ ہی پنجوتا صاحب کو یاد ہوگا عمران خان لطیف کھوسا کے گھر گئے. لطیف کھوسا کے ساتھ کوئٹہ میں ایک قتل کا معاملہ تھا جس میں عمران خان کو بھی انوالو کیا گیا تھا. اس وقت کروڑوں روپے کا معاملہ طے ہوا. لطیف کھوسا صاحب ڈینائی کر دیں تو ہم بھی بالکل اپنی خبر درست کرنے کی کوشش کریں گے. اصلاح کی ہمارے ہاں گنجائش ہے. ہوا یہ کہ شبلی فراز بھی اس وقت موجود تھے، اس وقت یہ سارے دوست موجود تھے. جس وقت یہاں اسلام آباد میں لطیف کھوسا کے گھر عمران خان گئے تو اس وقت پارٹی کے سینئر رہنما نے خان صاحب کو مشورہ دیا یہ کروڑوں روپے نہیں 50 لاکھ روپے کا معاملہ دیکھ لیں. پھر اس وقت کیا ہوا، عمران خان کے ایک قریبی ساتھی ہیں، وہ آج کل روپوش ہیں، وہ گاڑی میں سے گئے اور ایک اخبار میں پیسے اکٹھے کر کے لطیف کھوسا کے گھر لائے تھے. یہ جو بات کرتے ہیں کہ وکیلوں کو لاتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا پیسے لے کے آئے، نتھیاں پوری اکٹھی تھی، اور یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پیسے اس میں نہیں وکیلوں کو دیے گئے، یہ بالکل غلط ہے. وکیلوں کو پیسے دیے گئے. ہاں میں اب بھی کہتا ہوں خان صاحب سے نہیں، پنجوتا صاحب آ گئے، خان صاحب سے یہ خود جا کر پتہ کریں کہ لطیف کھوسا صاحب کے گھر پہ جس وقت گئے تھے تو کیا چیزیں تھیں. مجھے یاد آ رہا ہے یہ بھی کہا تھا. دیکھیں طلعت صاحب، سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کے بارے میں اگر آپ کو معاملہ ہے نا، شک ہے، تو آپ اس سے بات کریں، پوچھیں کہ کیا معاملہ ایسا ہے یا نہیں، تو آپ کے پاس وہ جواب دے دے گا، آپ کے پاس موقف آ جائے گا. پھر سم ٹائمز یہ ہوتا ہے نا کہ فار ایگزامپل میری لڑائی ہے اس کے ساتھ، میں اچھا نہیں سمجھتا تو میں نے آرام سے آپ کو کہہ دینا کہ یہ بڑا 2 نمبر آدمی. پیسے بالکل ان کو دیے گئے تھے لطیف کھوسا صاحب کو. لطیف کھوسا صاحب پارٹی کے اندر نہیں تھے. ایز اے پروفیشنل وکیل عمران خان صاحب نے انہیں انگیج کیا، ان کو زمان پارک گھر میں بلایا. خان صاحب نے کہا کہ میں آپ کو پارٹی کے اندر نہیں کہہ رہا، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے نا کہ میں پارٹی کے اندر نہیں آ رہا، میں وکیل. انہوں نے نہیں اب تو نہیں مل رہے نا، اب تو فری کر رہے ہیں. ان کو دیے گئے تھے، بالکل دیے گئے تھے. انہوں نے بہت زیادہ فیس مانگی تھی، لیکن خان صاحب کی اپنی اپروول اور ان کو بتا کے تمام تر دیے. طلعت صاحب آپ کی اجازت میں ادھر موجود تھا. ان سے محبت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. دونوں خبریں وہ لائرز کمیٹی کا بھی انہوں نے کہا کہ ایسی باتیں ہوئی ہیں، اور اب لطیف کھوسا کا بھی ذکر کر دیا. آنے والے دنوں میں میرے بھائی ساری چیزوں کا اقرار کرتے نظر آئیں گے. اچھا نہیں، ساری چیزوں کا نہیں، جو سچ ہوگا سچ بولیں گے، جو جھوٹ ہوگا اس کو کہیں گے کہ آپ پلیز پہلے ویریفائی کیجئے. اچھا ان کا معنی ادروائز نہ. اب آپ چونکہ فون پہ تھے تو اس پر. اور تیسری آپ نے کی تھی کہ پیسے جو ہے نا وہ یوٹیوبر سے لیتے ہیں، تو میں نے لعنت بھیجی اس ہر اس شخص پر کہ جو پیسوں کی خاطر جو ہے اپنا دین بیچ رہا ہو. اچھا میں دوبارہ دوہراؤں، دین نہیں بھیج رہا، معلومات بھیج رہا ہے. دین انٹریکٹ ہے ان کا، وہ باہر آ کے بات کرتے نہیں تو پھر وہ نہ ہوا نا، وہ لائل تو نہ ہوا نا. ان کا ماننا یہ ہے کہ چونکہ پروگرس آپ کے پاس کوئی اور کہانی بتانے کو نہیں ہے، لہٰذا ان کے اوپر تنقید اور پھر اس کے بعد اپنے معاملات کو پس پش ڈالنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی، یہ آپ کا معاملہ ہے. تو ذرا ان کے بیان پر جواب دیجیے. کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو بڑا کام کیا ہوا پنجاب کے اندر. بالکل جی، دودھ کی نہریں بہتی ہیں جی، اور نظر آ رہی ہیں جی، ٹک ٹاک ہی نظر آ رہی ہے. دیکھ رہے ہیں کہ بڑا پنجاب تو بڑا ترقی میں چلا گیا ہے. گندم جو ہے وہ کسانوں کی وہاں لیتے نہیں، اور آپ وہاں ان کے اوپر سیدھا لاٹھی چارج کرتے ہیں. وہ بھی جا کر خیبر پختونخوا جا کر لیتا ہے. آپ مجھے دکھا دیں کہ کیا آپ نے کام کیا ہے. کوئی ہیلتھ کے اندر آپ نے کیا ہو، کوئی آپ نے صحت کارڈ بحال کیا ہو، کوئی پناہ گاہیں آپ نے بنائی ہو، کوئی آپ نے غریبوں کے لیے کچھ کیا ہو، کوئی آپ نے قیمتوں کے حوالے سے کیا ہو، کوئی مہنگائی کنٹرول کر لی گئی ہو، کوئی اور چیز کی گئی ہو. آپ تو مشیروں کی تنخواہیں بڑھانے کے اوپر آپ کا تو صرف نہیں، وہ تو میں جواب دوں گا نا. آپ کو بتا رہا ہوں، نہیں آپ بتا دیجیے گا اپنی باری پہ نا. دیکھیں صرف ان کا کام تنخواہیں بڑھانا. اب مقصد صرف ان کا کیا ہے؟ 9 مئی کا بیانیہ اتنا کیے رکھو کہ پی ٹی آئی اٹھ نہ سکے، عمران خان باہر نہ آ سکیں، کیونکہ وہ باہر آئیں گے، پی ٹی آئی اٹھے گی تو یہ جیل میں جائیں گے. اس خاطر اگر یہ ہر مؤثر ہوتا ہے کہ آپ باتیں کر کر کے عمران خان کو جیل میں رکھا ہوتا تو پھر مسئلہ ہی نہیں تھا. تو آپ اس کا مطلب ہے کہ ان کی بات میں اثر ہے، ان کی باتوں کی وجہ سے. نیور یہ ان کے پاس اور کچھ ہے نہیں نا. یہ بیانیہ بنانے کے علاوہ ان کے پرفارمنس کیا ہے اور کیا یہ تنقید کر سکتے ہیں؟ یعنی 9 مئی کا سب سے بڑا بینیفیشری آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ کون آج جیل میں پڑا ہے؟ کس کے اوپر کیسز ہیں؟ کس کی پارٹی کے اوپر کیسز ہیں؟ کس کے اوپر گھروں میں چھاپے ماریں گے؟ صرف 9 مئی کا جواز تو نہیں کرنا تھا نا. پلان تھا نا، ایک پورا پلان بنایا گیا تھا، ایک پلان بنایا گیا تھا پارٹی کو ختم کرنے کے لیے. عمران خان کی مقبولیت جو ہے ہٹانے سے نہیں گئی، ہٹانے سے نہیں گئی. گولی چلائی، گولی چلا نے زندگی بچا دی. پھر اس کے بعد 9 مئی کیا اس وجہ سے کہ تاکہ یہ جواز بن جائے. لیکن عمران خان 8 فروری کو پھر لوگوں نے ثابت کر دیا. اب 3 سزائیں آپ نے دی، یکے بعد دیگرے. عدت جیسا کیس بنایا، نہیں ختم. ان کے مسائل کا ذکر کر لیں آپ، بے شک خوش ہو لیں، ان کو دھو دیں. But the point is کہ
चैलेंज तो है ये आपके लिए बहुत बड़ा, अनलेस यू से कि अब चैलेंज नहीं रहे। देखिए जो जिक्र अभी पिछली आई थिंक कल परसों की एक इवेंट थी, उसमें स्कॉलरशिप बल्कि चेक्स के हवाले से थी, सीएम साहब ने उसमें जिक्र किया कि बयानिए की क्या गेम है, पॉलिटिकल पार्टीज को, हुकूमतों को अपनी कारकर्दगी से पहचानना चाहिए और उनकी कारकर्दगी पे ही उनको उनकी असेसमेंट होती है। ये नहीं हो सकता कि आप बयानिया बना दे जी। ये नैरेटिव की जो जंग है, ये कौम को देखना चाहिए ना, आंखें खोल के उनको देखना चाहिए कि कौन है। मैं अभी जिस तरह आपसे जिक्र किया, बयानी की अगर बात है तो पिछले 11-12 साल से केपी सूबे में इनकी हुकूमत है, इन्हीं की पार्टी की हुकूमत है ना। मैंने आपसे ये गुजारिश की कि आप एक प्रोग्राम अपना कैमरा और माइक उठा के जरूर केपी के पूरा फिरे, ताकि आपको पता चले वाकई जो कह रहे हैं ना कि खाली टिकटॉक पे काम कर रही हैं, और भाई को काम करेंगे तो टिकटॉक तब भी बनेगी ना, ऐसे तो नहीं बनेगी। कपड़ों की वर्दी की, पुलिस वाली वर्दी पहन ली, बस यही आता है, अच्छी जूते पहन लिए, काम क्यों अच्छा पहन लिए, वो मरीम नवाज क्यों अच्छे काम कर रही है, यही प्रॉब्लम है। आप दिखाएं, आपने गरीबों के लिए क्या मसला है, क्यों ना पहने, नहीं किधर से लिया है, हिसाब क्यों ना दें, 1400 कनाल का क्यों नहीं हिसाब दें, अपार्टमेंट्स का क्यों नहीं हिसाब दें, दुबई लीज के अंदर नाम आया क्यों नहीं हिसाब दें, आपको हिसाब देना पड़ेगा। आप हिसाब के बगैर ऐसे थोड़ी रह सकते हैं, हम तो हिसाब दे रहे हैं। आपने झूठे केसेस बनाए, दुनिया ने देख लिया झूठे थे, अब आप अपनी रसीदें निकालें। रसीदें हमने दी हैं, हमने तो दी हैं, आप मांगे। गोगी रसीदों समेत भाग गोगी को पकड़े ना, आप पकड़ नहीं सके, बाजवा को आप पकड़ नहीं रहे, दुबई गवर्नमेंट के थ्रू हम तो मंगा रहे हैं, जिस केस बनता है पकड़े, हम तो कहते हैं पकड़े। हमारे हवाले से कहें कि ये हिसाब आपने देना है, हम ना दें तो हम बताइए हमें, हम आपको फॉर्म 47 की कह देते हैं, आप अपने फॉर्म 47 के हिसाब दे दें जी, कि आप ओरिजिनल जीते हैं, मतलब 16,000 से बंदे को 15-16,000 वोट पड़े और ओरिजिनल वो, और आप उसको 1,16,000 बना दें तो हम हिसाब तो मांगेंगे। लेकिन एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाने से पार्टीज के अपने अपने मामलात एड्रेस नहीं हो जाते। आई हैव टू लीव इट देयर। आप सबका बहुत शुक्रिया।